بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے، حدیث پاک میں آتا ہے الدنیا متاع و خیر متاعها المرأة الصالحہ۔ دنیا ایک پونجی ہے، ایک مال ہے، جمع شدہ مال، نفع کی چیز ہے۔ وخیر متاعها المرأة الصالحہ، لیکن اس دنیا میں سب سے بہترین متاع، سب سے زیادہ نفع لیے جانے والی چیز وہ نیک صالح عورت ہے۔ یعنی اس دنیا کی تمام چیزیں ایک حد تک ضرورت میں استعمال ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد فنا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور دنیا کی تمام چیزوں پر فنا ہے۔ لیکن دنیا کی چیزوں میں فرمایا اگر اچھی چیز ہے، کام کی چیز ہے، کارآمد چیز ہے، وہ نیک صالح عورت ہے۔ نیک صالح عورت، اور نیک صالحہ عورت کی پہچان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بیان کر دی، اذا رأیتها سرتک، جب تم اس عورت کو دیکھو، بیوی کو دیکھو، تمہارا دل باغ باغ کر اٹھے، تم خوش ہو جاؤ، تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اذا امرتها اطاعتک، جب تم اپنی بیوی کو حکم دو تو وہ تمہاری فرما بردار بن جائے۔ اذا غبت عنها حفظتک، جب تم اس سے الگ ہو، تنہائی میں جاؤ، گھر سے چلے جاؤ تو اپنی شرمگاہ اور گھر کی حفاظت کرو۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک خاتون کون سی ہوتی ہے؟ جس کا خامد اس سے راضی ہو، اور فرمایا کہ جس عورت کو اس حال میں موت آ جائے کہ اس کا خامد اس سے راضی ہے تو وہ مرتے ہی سیدھی جنت میں چلے جائے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کیا تمہیں ایسی عورت نہ بیان کر دوں جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے؟ سبحان اللہ، کس قدر عظمت والی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جنت کے 8 دروازے جس عورت کے لیے کھولے جائیں گے، فرمایا کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی، رمضان کے روزے رکھنے والی، اپنے شوہر کی اطاعت گزار اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی، جس عورت میں یہ 4 کام ہوں گے، وہ عورت جب جنت میں جائے گی تو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے کہ ہم میں سے داخل ہو جو، ہم میں سے داخل ہو جو، ہم میں سے داخل ہو جو۔ تو یہ بہترین عورت دنیا کی ہے، اور بہترین عورت اس لیے کہا گیا کہ جب ایک عورت دیندار ہوتی ہے، اپنے حقوق، خامن کے حقوق، اولاد کے حقوق، اپنے حقوق زوجیت سے واقف ہوتی ہے اور اسے ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو پورا گھر جنت کی نظیر بن جاتا ہے۔ یہی اچھی عورت اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہے، اولاد اللہ کے راستے کے مجاہد بنتے ہیں، اور یہی نیک عورت اپنے حیا کی وجہ سے فرشتوں سے افضل بن جاتی ہے۔ اور نیک عورت کی صفات میں ہے وہ حیا دار ہوتی ہے، نیک عورت کی صفات میں ہے کہ وہ فرما بردار ہوتی ہے، خامد کو ہر درجے تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچاتی ہے۔ اور بہت مشہور واقعہ ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب اندازہ لگائے، سوچیں کہ کس قدر باہمت خاتون اور کس قدر جذبہ کہ میرا خامد کہیں دلی صدمے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ بیٹا بیمار تھا، خامد سفر پر چلے گئے، واپس آئے، بیٹا انتقال کر چکا۔ بیٹے کے بارے میں پوچھا، کہا بہتر ہے، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا اللہ کی امانت اگر اللہ واپس لے لے۔ خامد نے کہا ہاں، اللہ کی امانت واپس کرنی چاہیے۔ کہا کہ آپ کا بیٹا پہلے خامد کو کھانا دیا، بنا و سنگار کیا اور خامد کی شدید ضرورت کو پورا کیا، پھر بتایا کہ تمہارا بیٹا انتقال کر گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح بیان کیا گیا تو اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے، برکت کی دعا دی، پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے عظیم الشان ان کو اولاد سے نوازا۔ تو قرآن پاک میں ایسی نیک صالح عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی۔ حضرت مریم علیہ السلام، فرعون کی باندی آسیہ علیہ السلام، قرآن کی تعریف کرتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اور ان کا حیا قرآن تعریف کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی تھی۔ کہا کہ یہ جو بھی خاتون آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آ رہی ہے، انہیں اللہ کا سلام پیش کر دیجیے، اور انہیں ایسے بے جوڑ موتیوں کے محل کی
بشارت دے دیجئے جس میں نہ کسی قسم کا شور ہوگا نہ پریشانی۔ اب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون ہیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں عورتیں ہیں، تو ان کو بشارتیں کیوں مل رہی، ان کی تعریف ہو رہی، تو وہ نیک صالحہ تھی۔ اس لیے بہترین متاع عورت ہے۔ عورت بہترین متاع تب بنے گی جب نیک صالح اور ایمان والی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر عورت کو نیک صالح بنائے اور دنیا کا بہترین متاع بنائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔